میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم ٹیچر ورلڈ کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روزانہ کی طرح آج بھی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو چلیے دوستو دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کا آخری سوال، جنگ بدر میں کل کتنے مسلمان تشریف فرما تھے؟ اور یہ تھے آپ لوگوں کے آپشن: اے 111 مسلمان، بی 212 مسلمان، سی 313 مسلمان، ڈی 550 مسلمان۔ دوستو، دل میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ لوگ صحیح جواب دیتے ہیں۔ صحیح جواب ہے سی، جنگ بدر میں کل 313 مسلمان شرکت فرما تھے، اور جنہوں نے اس سوال کا سب سے پہلے صحیح جواب کمنٹ کیا تھا ان کا نام ہے زین عامر۔ تو زین عامر جی، ہماری ویڈیو پر سب سے پہلے صحیح جواب کمنٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ سوال نمبر 1، جنگ بدر میں کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ اور یہ ہیں آپ کے آپشن: اے 1000، بی 2000، سی 3000، ڈی 4000۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، جنگ بدر میں 1000 کافروں کی تعداد تھی اور مسلمان صرف 313 تھے۔ دوستو، آپ کو یہ تو پتہ ہو گیا کہ جنگ بدر میں مسلمان کتنے تھے اور کافر کتنے تھے۔ اب دوستو، یہ جنگ کب اور کیسے ہوئی، اس بارے میں بھی تھوڑی تفصیل جان لیتے ہیں۔ دوستو، نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ شریف میں بہت ہی جاہلیت تھی۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لوگوں پر بہت ہی ظلم کیا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ شراب پیا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور رب تعالیٰ کی یاد سے بالکل غافل ہی تھے، یعنی کہ چاروں طرف گمراہی ہی گمراہی تھی۔ تو جب نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کام جاری کیا اور لوگوں کو اس رب تعالیٰ کی طرف بلایا جو واقعی میں خالق و مالک ہے، اور بتوں کی بت پرستی چھوڑنے کے لیے جب لوگوں سے کہا تو کچھ لوگ سمجھ گئے اور مسلمان ہو گئے، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے تھے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور اس طریقے سے دشمن ہوئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف چلے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں پر مسلمانوں کی آبادی تھوڑی بڑھ گئی اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 ہو گئی۔ ادھر جب مکہ کے جاہلوں کو پتہ چلا، مکہ کے کافروں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں، تو انہیں بہت ہی دکھ ہوا اور انہوں نے مدینہ شریف میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وار کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ اور جن کافروں نے نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی یعنی کہ مذہب اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان سب کا سرغنہ ابو جہل تھا۔ دوستو، ابو جہل 1000 کافروں کا لشکر لے کر نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے مدینہ شریف آیا، اور وہاں پر راتوں رات جو مسلمانوں کے گھوڑے اور اونٹ بندھے تھے ان کو چرا کر وہ لوگ بھاگ گئے۔ اور جب اس بات کا مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمانوں نے ان کافروں کا پیچھا کیا، لیکن وہ لوگ چوری کر کے چھپ گئے اور نظر نہیں آئے۔ تو مسلمان واپس لوٹ آئے اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ چنانچہ جب یہ بات پتہ چلی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مدینہ شریف آیا ہے، تو مسلمانوں سے نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اے میرے جانثاروں، اے میرے ساتھیوں،
ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر ہم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، کیا آپ لوگ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ تو صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ان بزدل بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جب قریب پہنچے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اے موسیٰ، ان سے تم اور تمہارا رب مقابلہ کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور جان اور مال آپ پر سب قربان کر دیں گے۔ دوستو، اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور وہ سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور جب یہ جنگ کے میدان میں پہنچے تو کافروں کا لشکر وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا، اور جنگ کے میدان میں ایک پانی کا چشمہ تھا جس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، اگر اس چشمے میں کوئی بھی کافر پانی پینے آئے تو اسے منع مت کرنا۔ دوستو، جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، ایک طرف اللہ والے ہیں جن کی تعداد 313 ہے اور ایک طرف شیطان والے ہیں جن کی تعداد 1000 ہے۔ جب کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے پوری ہمت سے اور پوری بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے وار کا جواب دیا۔ دوستو، جو کافروں کا لشکر تھا جس کی تعداد 1000 تھی، وہ پوری جنگ کی تیاری کر کے آئے تھے اور ان کے پاس جنگ کے پورے ہتھیار تھے، اور ہر انسان کے پاس، ہر کافر کے پاس ایک ایک گھوڑا یا ایک ایک اونٹ تھا، لیکن جو 313 مسلمان تھے ان کے پاس کچھ ہتھیار تھے اور کھجور کی لاٹھیاں تھیں، اور سواریوں کی تعداد بھی کم تھی۔ ایک سواری پر 3 4 مسلمان سوار تھے، لیکن جس کی رب تعالی حفاظت کرتا ہے اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ دوستو، ادھر جنگ شروع ہو چکی تھی، ادھر نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ یا الہ العالمین، یہ تیرے بندے ہیں، یہ سچے اور پکے بندے تیری راہ میں جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اگر مولا تو نے انہیں قتل ہونے دیا، یا اللہ اگر تو نے ان مسلمانوں کو مرنے دیا تو مولا تیرے نام لینے والے نہیں بچیں گے، یا الہ العالمین تو ان سب کی حفاظت فرما۔ دوستو، نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں سے یہ دعا نکلنے کی دیر تھی، لیکن دعا قبول ہونے میں بالکل تاخیر نہ ہوئی، اور جو جنگ میں جو لوگ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان کا ایک ٹکڑا آیا جس سے کہ گھوڑے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جنگ میں دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کافروں کی گردن تک پہنچ بھی نہیں پاتے، تب تک ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں اور زمین پر گر جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر کافر گھبرا گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی، لیکن ابو جہل وہاں سے نہ بھاگ پایا اور مسلمانوں نے تقریباً 70 کافروں کے ساتھ ابو جہل کو بھی قتل کر دیا۔ دوستو، اسی دن سے مسلمانوں کی واہ واہ ہو گئی اور مسلمانوں کا دبدبا ہو گیا اور کافر مسلمانوں سے ڈرنے لگے۔ دوستو، یہ مذہب اسلام کی پہلی جنگ تھی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، وہ کون سا گناہ ہے جو 1000 بار توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا؟ اور یہ ہیں آپ کے آپشن: اے جھوٹ بولنا، بی چوری کرنا، سی زنا کرنا، ڈی غیبت کرنا۔ دوستو، ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، اس لیے اس سوال کا جواب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایڈ کیا جائے گا۔ دوستو، اس سوال کا جواب آپ حضرات کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں بتائیے، اور اس سوال کا صحیح جواب آپ حضرات کل شام 8 بجے لائیو ایپیسوڈ میں دیکھیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔